جی سر، میرا سوال ہے دعا مانگنے کے تعلق سے. جیسے ہمارے جی یہاں جی کچھ بریلوی بھائی لوگ ہیں یا پیری مریدی کے چکر میں جو پڑے ہیں، جب ان کو ہم منع کرتے جی ہیں کہ مطلب اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، تو ہم سے ایسے وہ کرتے ہیں کہ نہیں تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہو تو اللہ پاک کیوں نہیں ہر چیز دے دیتا ہے، تم وسیلہ کیوں لگاتے ہو، کام کیوں کرتے ہو، بنا وسیلہ کا کچھ نہیں ہوتا ہے. بہن کا سوال نہیں ہے، وہ کسی سے انہوں نے سنا ہے، اس بارے میں پوچھ رہی ہیں وسیلے کے بارے میں کہ اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہے تو کسی کے وسیلے سے مانگنا ہے. دیکھیے، اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کے اندر کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، مانگنے والوں کی مانگ کو میں قبول کرتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کے سوال کو میں قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو جی کہہ رہا ہے کہ جس کو مانگنا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو ڈائریکٹ. اب یہ آدمی دنیاوی معاملات کو اللہ تعالیٰ پر قیاس کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے لوگوں پر قیاس کر رہا ہے کہ دنیا میں جیسے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا جی ہے تو ہم کسی کا سورس لگا کر کے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پاس بھی جانا ہے. بھائی وہ اللہ ہے، وہ دنیا کے انسانوں جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم سے مانگنا ہے ڈائریکٹ ہم سے مانگو، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کی یہ آیت، اسی طرح بہت ساری حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ واضح ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگ لو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ صرف 3 طرح کا جائز ہے، 3 چیزوں کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جیسے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ تو غفور ہے، ہماری مغفرت فرما. اب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو نیک اعمال آپ نے کیے ہوئے ہیں، اچھے کام، ان کاموں کا واسطہ دے کر کے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے. جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ لمبی روایت ہے، واقعہ ہے جو غار کے اندر 3 آدمی پھنس گئے تھے. وہ پوری روایت یہاں بیان نہیں کروں گا. تو اس غار کے اندر جو 3 آدمی پھنسے تھے، تینوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ میں نے فلاں نیکی کیا تھا، اگر میں نے وہ نیکی تیرے لیے کیا تھا تو ہم سے مصیبت کو ٹال دے. آخر میں ان کی جی دعا قبول ہوئی اور وہ اس مصیبت سے نکلے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے آدمی دعا کر سکتا ہے. تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے، اس نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لینا. جیسے آپ کسی نیک آدمی سے کہو کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، یہ بھی جائز ہے. لیکن وہ نیک آدمی زندہ آدمی، ایسا نہیں جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے جو اس دنیا میں نہیں، جو موجود ہے اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. جیسا کہ صحابہ کرام نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کرائی بارش کے لیے. انہوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، اب وہ نہیں ہیں، آپ ان کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. انہوں نے دعا کیا اور بارش ہوئی. اب دیکھیے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، صحابہ کرام بھی وہی موجود ہیں. اگر وہ چاہتے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر کے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ کا وسیلہ، آپ کی دعا کا وسیلہ ہم لینا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کی اس رویے سے ظاہر ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب جو ہے ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے. تو یہ وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی اقسام وسیلہ کے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ سب حرام اور ناجائز ہیں.